علامہ صاحب یہ جو ابن ملجم تھا ملعون، اس کا بعد میں کیا ہوا تھا؟ کیونکہ اس وقت تو ظاہر حضرت علی نے کہا تھا کہ اس کو باندھو نہیں، اسے شربت بھی پلوا دیا تھا، لیکن بعد میں اس کا کیا ہوا تھا؟ دیکھیے جو یہ روایات ملتی ہیں وہ غلط ہیں۔ مولا کائنات نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد اس کو صرف ایک وار سے مارنا، اگر میں زندہ بچا تو میں اپنا بدلہ خود لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو صرف ایک وار سے مارنا، ایسا نہ ہو کہ تم اس کا مسئلہ کرو، اس کی لاش کو جلاؤ، جو ماضی میں دور جہالت میں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس کو امام حسن نے قتل کیا ہے ایک تلوار کے وار سے ابن ملجم کو۔ یہ بعض غلط روایات ہیں کہ جی وہ کاٹا گیا اور جلایا گیا اس کی لاش کو، ایسا کچھ نہیں کیا۔ آل محمد ایسا کام نہیں کرتے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک چیز یہاں پر یہ آتی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ تھی، اور اگر ہم کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں تب حضرت امام حسین کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ ایسا ہونا ہے، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ جس کے لیے کائنات بنائی اسے اس امتحان سے گزرنا ہے؟ دیکھیے اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ شیطان کیا تباہی مچائے گا۔ اللہ نے شیطان کو مگر وہاں پر مارا نہیں، ختم نہیں کیا، بھائی میری طاقت ہے تو کون ہوتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ امتحان کی منازل تھی۔ تو یہاں بھی یہ منازل تھیں، اور جتنے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جتنے قریب ہوتے ہیں، ان کے امتحان اس سے بلند ہوتے ہیں۔ میر انیس نے کہا تھا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ تو ان کے رتبے، ان کے امتحانات بڑے ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام امتحان دیتے آئے ہیں۔ جناب یحییٰ کو بھی کاٹا گیا ہے، جناب زکریا کو کاٹا گیا ہے، درخت میں رکھ کے چیرا گیا ہے آرے سے، بہت امتحان سب نے دیے۔ تو یہ ظاہر کہ ان کی شخصیتیں تھیں، دین کی بقا کے لیے ان کا امتحان ضروری تھا۔ اگر یہ اچھا اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حضرت علی نے خودکشی کی، پھر پتہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، یا امام حسین نے خودکشی کی، پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلے معاذ اللہ، سب سے پہلے تو رسول اللہ نے کہا تھا، تو رسول اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ وہ تو کائنات کی سب سے بڑی شخصیت اور رسول ہی ہے نا۔ رسول لوگ دیتے کہ مت جانا، میں تم قتل ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے خود رسول کے علم تھا کہ مشیت الہی بھی یہ ہے۔ میں نے اپنے کسی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ مشیت ایک الگ چیز ہے، رضا ایک الگ چیز ہے۔ مشیت علم الہی میں تھا، دین کی بقا کے لیے یہ قربانی ضروری تھی۔ اچھا اب دوسری بات میں آپ کو اس کو ایک اور کروں۔ دیکھیے یہ جو کچھ تھا، پتہ تھا علی کو یا امام حسین کو، یہ علم وحبی سے پتہ تھا، علم لدنی سے پتہ تھا۔ وہ جو اختیار الہی پروردگار نے دیا تھا، جو ہمارے عقیدے میں امامت کا علم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہی پتہ تھا۔ لیکن ہر وہ عمل جو ائمہ معصومین یا انبیاء کرام کرتے ہیں، وہ علم الہی کے ماتحت نہیں کرتے، وہ بشریت کے تقاضوں کے تحت کرتے ہیں۔ ان کے بشریت کے جو تقاضے ہیں وہ اس کے تحت چلتے ہیں۔ اگر وہ سارا کچھ علم الہی والے علم سے عمل کریں تو پھر تو وہ روبوٹ ہو گئے، اور پھر وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوئے۔ اس طرح انبیاء کو بھی پتہ تھا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، رسول اللہ کو پتہ تھا کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ اس پہ عمل کیوں کرتے رہے؟ کہ بشریت کے امتحان ہیں، تقاضے ہیں، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ امتحان دینا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے مثال قائم کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو حضرت علی یا امام حسین جو گئے ہیں وہ بشریت کے تقاضے کے تحت گئے ہیں۔ علم امامت کے تحت تو پتہ ہے کہ شہید ہو جاؤں گا، معلوم ہو جائے گا، لیکن بشریت کا تقاضا اگر وہ بچا لیتے تو اس طرح تو پھر انبیاء کا امتحان نہیں ہوتا، کسی کا بھی، اوصیاء کا، کسی کا امتحان نہیں ہوتا۔ پھر اسلام کی وہ جو امتحان ہے انسان کی، وہ امتحان کی منزل نہیں ہوتی۔ ہاں، کیونکہ یہ سوال اکثر ظاہر ہے ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے۔ علامہ صاحب نے بہت خوب بیان کیا کہ جب ظاہر پہلے پتہ تھا تو پھر کیوں؟ لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ اپنے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، ان کا امتحان لیتا ہے۔ جب جن کے لیے کائنات بنائی ان کا اتنا بڑا امتحان ہوا تو ہم تو چھوٹے سے امتحان سے ہی گھبرا جاتے ہیں اور شکوہ شروع کر دیتے ہیں